الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ السلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بن امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. میرے مالک فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما. بہت بڑا مجمع ہے اور آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی ہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا وہ تمام احباب جو اس وقت اس فرش مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، واجب سمجھ کے آمین کہیے گا. میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. فضل حسین صاحب تکلیف کے ساتھ ہیں. میرے مولا فضل حسین صاحب اور تمام احباب جو علی علی اور حسین حسین کرتے ہیں ان کو ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلاتوں حوادثات سے محفوظ فرما. اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت ہے نقلی شریف؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی. طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جائے گی. بسم اللہ. آپ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے سبھی پڑھ گئے اور سبھی اچھا پڑھنے والوں کو ابھی میرے بات پڑھنا ہے. جیسے مجھ سے پہلے مجلس ہوتی رہی ہے ایسے انشاءاللہ ہمارے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کے اچھا پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے. یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، ایسے ہی گلاب کھلتے رہیں گے، ایسے ہی مہتاب دمکتے رہیں گے، ایسے ہی چراغ جلتے رہیں گے. کربلا والوں کے ذکر کا قافلہ رواں دواں رہے گا. ناصر کاظمی نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. اس کو بند کرو. انشاءاللہ ہم سے پہلے والے پڑھتے رہے، ہم پڑھتے رہے، ہمارے بعد ممبر سے چہرے بدلتے رہیں گے لیکن کربلا والوں کی یاد کے چراغ ہمیشہ جلتے رہیں. بات شروع کرتے ہیں. ابھی اچھا پڑھنے والے انشاءاللہ میرے بات پڑھیں گے. میں بہت لمبا سفر کیا ہے، بہت لمبا سفر کرنا ہے. آپ 12-14 منٹ کی گنجائش نکالیے. سامعین گرامی ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا رہی ہے. لاہور سے مظفر گڑھ آیا ہوں اور مظفر گڑھ سے اسلام آباد جانا ہے. جتنے ضلع میرے راستے میں آتے ہیں میں نے اتنے منٹ بھی نہیں پڑھنا. زحمت فقط اتنی دوں گا، داد بھلے نہ دیجئے گا، مجھے مسکرا کے دیکھ لیجئے گا.
تاکہ مجھے پتہ چلے میرے بھائی کے دل میں میری وجہ سے ٹھنڈک تو پڑی۔ میرے مطلب دیکھیے گا میری یہ معجزہ آیا پہلی بار ہوں، جیسا بھی سنا ہوں اسے قبول کیجئے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ اردو پڑھنے والے یقیناً میرے سامنے بیٹھے، اس مصرے کا ایک چلن ہے، اس میں ایک چیلنج ہے، وہ معجزہ کون سا ہے جو کربلا کے میدان میں دکھایا جائے۔ سامعین گرامی، یہ مصرے چلے ہیں جلال پور ہندوستان سے اور چلتے چلتے آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ مولا کا واسطہ دوسرے مصرے پر فقط اتنا بتائیے گا کہ یہیں چھوڑ کے جانے ہیں یا یہاں سے ساتھ لے کر آگے جانے ہیں۔ لفظ ہے تیغ، اور تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک امام حسین کی ذات ضامن ہے۔ اگر میں حقدار ہوں تو مسکرا دینا، میں حقدار نہ ہوں تو کوئی نہ بولے، خدا کی قسم میں چپ راضی رہوں گا، میں اسی پہ راضی ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے؟ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پر بلند ہو۔ میرے مولا ان آوازوں پر رحم فرمائیں۔ پیچھے والے مل کے نعرہ حیدری۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ تھوڑی جی ٹیک چھٹ کے آگے بھی آئے، تھوڑی جی تون پہ آدھا ٹیک چھٹ کے نہ آگے ہوں تھوڑا۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ ایڈے نفاست نال سون تو سفر رول گیا میرا، ٹیک چھٹو تا گاں وہ تھوڑا جا، ٹیک کے تھوڑا جا، ایڈے موڈے ڈھا کے نہیں بانا، گال پسند آوے دھات چامنا ہے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا۔ بھائی مدثر جی مصر آ رہے چوتھا، مولا کا واسطہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا مزاج کیسا ہے، مولا کی قسم میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں، آپ جیسا بھی سنیں میں آپ کو دعا کر کے جاؤں گا، لیکن مجھے دیکھیے گا مسکرا کر۔ وہ آخری بندے تک امام حسین کی ذات ضامن ہے جس کے گھر کا چولہا مولا علی علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، وہ ضرور بولے گا۔ جس کے گھر کا چولہا ان کے صدقے میں نہیں جلتا، میں خود کہہ رہا ہوں وہ چپ بیٹھے۔ اس مصرے کے بعد میں بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ میرے مولا سلامت رکھیں، وہ تو پیچھے بیٹھ رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت، میرے مولا سلامت۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ سر بڑی سر بڑی یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ ہاں جی اس کو آگے چلیے، اس سے اوپر چلتے ہیں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ یہ جتنا محلہ بیٹھا ہے، مولا کا واسطہ مجھے کو 5-7 منٹ ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، اتنا ہی میں نے اور پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اپنی ججمنٹ بند کیجئے، آپ کو سننا ہے تو مجھے دعا کیجئے، نہیں سننا تو میرا محنت بچائیے، اپنا وقت بچائیے۔ ہن ججمنٹ بند کرو، ڈیسیژن لو، داد دینی نہیں ہے، اس میں چپ کر کے سننا ہے، میں حیران ہو کے نہ دیکھو۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یا میرا حوصلہ نہ بڑھا میں یا چھیڑنا نہیں تھا یا اب چھوڑنا نہیں ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں۔ آخری صف تک جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو نہیں مانگ کے کھاتا اس شیلی کے پاس عسکری داد مانگے تو مانگے کیسے؟ میرے دامن میں اپنی مسکراہٹ ڈال، میں اسی پر راضی ہوں۔ میرا قد چھوٹا ہے، میں آسمان سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔
سر مقتل دکھا دیا جائے. بیٹھنا نہیں ہے, میں خدا کی قسم یہاں سے مایوس تھا اور یہاں سے اٹھ کے داد آ گئی. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے, ذکر کی عزت کو گواہ. میرے بھائی مولا کی قسم کو داد کا پروٹ ہر جگہ سے ملتی ہے یار, مجھے نہیں ملے گی, کسی اور کو مل جائے. میرا ممبر کے اوپر ہاتھ ہے بھائی مقصر جی, پڑھنا نہیں, اتھائی کہیں کھڑے ہونا ہے, تھکنا بھی نہیں ہے. میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں. یہ بہت بڑا مجمع ہے, آپ یقین جانیے بہت بڑا مجمع ہے. میں 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں بھائی مدثر. میرا امام حسین کے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے, میں جو لفظ بول رہا ہوں میں نے ان کا جا کر حساب دینا ہے. میرے نظریات کے مطابق, یہ اتنے سارے کیمرے موجود ہیں, میرے نظریات کے مطابق اگر بڑا امام باڑہ لکھنؤ کے بعد بر صغیر پاک و ہند کا کوئی بڑا ممبر ہے مرکزیت کے پلیٹ فارم کے حوالے سے, تو وہ کراچی کی انچولی ہے. پچھلے سال میرے مولا جانتے ہیں غالباً سفر کی 23 تاریخ تھی, میرے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا. یہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب, یہ میر حسن میر بھائی, خدا سب کی زندگی دراز کرے, یہ پہلی نشست میں تھے. کچھ نہیں تو 2 سے 2.5 لاکھ کا اجتماع میرے سامنے تھا. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں 3 لائنوں کی چھٹی دے رہا ہوں, مجھے چوتھے مصرے پہ بندہ بتانا جو جیتا جاگتا ہوش و حواس میں زندہ بیٹھا ہے. مولا علی کی ولایت سن کے اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھا. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. میرے مولا خیر کرو. مجھے وہ عقل کا اندھا, مہربانی مہربانی, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. آئیے نسیم بھائی, آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. سر بڑی مہربانی, سر جزاک اللہ. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ. میرے مولا ماتمی عطا فرما, میرے مولا جناب علی اصغر کا صدقہ, میرے مولا بیٹا عطا فرمائے, میرے مولا اولاد نرینہ سے نوازیں, میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے عالی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم, آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت, بہت محترم مدحت سرا, بہت مناسب ترین داستان نوا, بہت اچھے قصہ گو جناب ذاکر اہل بیت, میرے مولا سلامت رکھیں. عامر ربانی صاحب میرے محترم تشریف لے آئے, میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. میرے مولا آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. میں ان کے احترام میں گیپ دے کے کھڑوں. نہیں وہ آئیں گے تو میں بات شروع کرتا ہوں. سر میں پڑھ رہا ہوں, مجھے وہ عقل کا, بسم اللہ تشریف لائیے, مجھے وہ فارمیلٹی سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے صلوات تلاوت فرمائیے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. اجازت ہے بابا جی, مدثر بھائی, تمام احباب, یہ محلہ ان کی تشریف رکھوائیے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا, میرے نال آ جاؤ. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. پڑھ لوں یا چھوڑ دوں؟ اپنے ہاتھ کھولو ایک باری, اے بکل چھوڑو, ایڈی ڈاڈی گڈ مار کے باون دا کیا فائدہ ہے. اپنے آپ کو آزاد کیجئے, اپنے ہاتھ بلند کی. ارے کیا فائدہ ہے اس ہاتھ کا جو PSL کے میچوں میں اٹھے اور علی کے ذکر میں نہ اٹھے. میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی. مجھے وہ, اچھا یہی رہیے, ادھر تلنا نہیں پانا. اب آپ نے ادھر دیکھنا ہے, ادھر لاہور سے مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ سے فیڈیکس کا آفس اسلام آباد تک
خدا کی قسم میں پشیمان، میں ریگریٹ فیل کرتا جاؤں گا اگر میری بات ضائع ہو گئی. مجھے بندہ بتانا ہے جو نہ بولے. میں آسمان سے بڑا جواب دے کر جا رہا ہوں اور میری بات ہر بندے سے ہے. پنڈال اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا. یہ 6 کیمرے میرے سامنے لگے ہوئے ہیں. میں ہر کیمرہ مین سے کہہ رہا ہوں مجھے فوکس، وہ بندہ بتاؤ میرے بھائیوں وہ کون ہے، اس کا کیا کیلیبر ہے یار جو اتنی بڑی بات ضائع کر دے. میں اس کے پاس سے کس سے مولا سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں فلک کنبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا. فلک سے دنبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا. بابا یہ علی ہیں، با خدا یہ علی ہیں. اب دنیا سر پٹکتی پھرے، دنیا کو علی نہیں ملتا. خدا کی قسم وہ ایک بادشاہ تھا جو سلونی کا اعلان کر کے چلا گیا. ذکر کی عزت کی قسم. اور میری بات فقط شیعہ احباب سے نہیں ہے، یہاں صرف شیعہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ اہل سنت برادران کا مجمع. ارے ہم نے کب کہا ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے؟ یہ میرا ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے. بھلے اس کے بعد مجھے کوئی بلائے، بھلے کوئی نہ بلائے، بھلے اکیلا رہ جاؤں، میں اتنے سارے ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں سپیکر پہ منہ رکھ کے پورے دھڑلے سے کیمروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں میں علی کے پاس عسکری اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ یہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے. انسانیت. انکل آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ کو دعا دینی چاہیے تھی. چچا موسیٰ آپ جوانوں کو تو اس بات پہ بولنا میرے بھائیے کیا ہو گیا، گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ پریشان ہو جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تھوڑا مجھے بھی موٹیویشن دیجئے، میں نے بڑا دور چلنا. مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنایا ہے. میں ممبر پہ ایک درد بیان کر کے جا رہا ہوں. شیعہ لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو شیعہ بن کے سمجھا، اہل سنت بھائیوں نے مولا علی کو اہل سنت بن کے سمجھا، اور ان دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ علی مذہبی سوچوں میں سماتا ہی نہیں. ایک لمحاتی ابال ہے بابا عامر شاہ جی، بھائی مدثر جی، میرے محترم، یہ ایک اندر کا درد ہے جو میں بیان کر کے جا رہا ہوں. مولا کی قسم ہے دنیا فقط 2 تعارفوں سے میرے مولا کو جانتی ہے کہ یا شیعہ دے پیر نو علی یاد ہے یا چنگی تلوار ٹورن والے نو علی یاد ہے، جبکہ یہ دونوں تعارف ناکافی ہیں. میں ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علی نے اتنے بندے نہیں مارے جتنی زندگیاں بانٹی ہیں. ایک بات. دوسری بات، علی پوری زندگی میں کسی کے ساتھ پرسنل ہوئے ہی نہیں. علی نے جب مارے ہیں اس کے دشمن مارے ہیں. ذاتی دشمنی علی کی، بابا جی ذاتی دشمنی علی کی ہوئی نہیں. خیبر، خندق، یہ تمام واحد پروٹوکولز اور ٹائٹلز ہیں جو فقط قیامت تک علی کے نام رہیں گے. لیکن لمحے کے لیے ان مذہبی دیواروں کو، ان تعصب کی دیواروں کو، ان لڑائیوں کی دیواروں کو توڑو اور ان دیواروں کو توڑ کر ایک لمحے کے لیے الگ بیٹھو. ارے کوئی لڑائی نہیں ہے یار، شیعہ سنی کوئی جھگڑا نہیں ہے. خدا کی قسم شیعہ سنی لڑائی میں فائدہ اس کا ہو رہا ہے جس کا اسلحہ بک رہا ہے، وہ ان کو بھی بیچ رہا ہے، وہ ان کو بھی بیچ رہا ہے. ورنہ نہ شیعہ سنی کے دشمن نہ سنی شیعہ کے دشمن، جہالت دونوں کی دشمن ہے. ہم ایک گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم ایک گلی میں کھیلتے ہیں، ہم ایک سکول میں پڑھتے ہیں، ہم ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں، ہم بریک ٹائم ایک لنچ باکس میں سے خدا کی قسم لنچ کرتے ہیں، ہم شام کو اکٹھی ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں. ہم 18-19 یہ ٹین ایج سے باہر نہیں آتے. بھی تو ٹپدے سن رولج پا دیتا جاتا ہے. لمحے کے لیے میرے بھائیوں یہ سنیپ چیٹ، یہ ٹویٹر، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ کے یوزر جن کی پوری ہتھیلی میں پوری کائنات سما گئی ہے، مولا کا واسطہ مذہبی دیواروں کو توڑو، انسانیت کے لیول پہ آؤ. 2 شیعہ، 2 اہل
سنت برادران کسی جگہ پہ بیٹھ کے الگ مولا کا واسطہ میری ویڈیو جہاں تک جا رہی ہے، دیکھنے والے سامعین ناظرین جو یہاں یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، لمحے کے لیے میرے بھائیوں الگ بیٹھ کے سوچو کہ علی کون ہے، علی کیا ہے. علی کو مذہب کی حدود میں بند نہ کرو. علی صرف شیعوں کا پیر نہیں ہے، علی دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی ہے، سب سے بڑا فلاسفر بھی ہے، سب سے بڑا حکیم بھی ہے، سب سے بڑا انجینئر بھی ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، سب سے بڑا جج بھی ہے، سب سے بڑا کریم بھی ہے، سب سے اچھا خطیب بھی ہے، سب سے اچھا دوست بھی ہے، سب سے اچھا بھائی بھی ہے. اہل سنت برادران نے یہاں تک لکھ دیا کہ محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی کوئی نہیں، میدان جنگ میں علی سے بڑا جنگجو کوئی نہیں، علی کے در پہ کوئی آ گیا تو علی سے بڑا کریم کوئی نہیں، علی کے منبر پہ کوئی آ گیا تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی کے پاس کوئی فیصلہ ہاتھ نیچے نہ کریے گا، فیصلہ لے کر آ گیا تو علی سے بڑا جج کوئی نہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دیکھتے نے یہاں تک لکھ دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انسان تو انسان، جنات تو جنات. اللہ کے فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے. چرچ میں انسانیت نے نہیں دیکھا. علی کے در پہ جو آیا، جیسے آیا، جب آیا، جو بن کے آیا، علی نے اسے خالی نہیں بھیجا. علی نے مانگنے والے سے مذہب نہیں پوچھا. علی نے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اس کی برادری نہیں پوچھی. علی نے یتیم کے سر پہ چادر دیتے ہوئے اس سے اس کی کاسٹ نہیں پوچھی. میں 10 گھنٹے بات کرتا رہوں ولایت علی پہ، بات کم ہے. میں مولانا بلال کاظمی کے 2 مصرے پڑھ کے میں پورا سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں. کاظمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ علی نہ دے، یہ حقیقتیں ہیں. ذکر کی قسم. آئیے 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 تشریف لائیے. جناب غلام عباس خندانی صاحب میرے بہت اچھے بھائی، نہایت محبت کرنے والے اچھے انسان. علی نہ دے تو زمانہ، یہ والی سائیڈ. تسی میرے والے پاسے ویدے بھی نہیں پہ. علی نہ دے تو زمانہ. بہت کم با خدا کوئی مظفر گڑھ کے علاقے میں سال میں 1 یا 2 بار آتے ہیں. ہم بیچارے ہر سال آئیں گے، لیکن میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں. کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں. ضائع نہ کیجئے گا، ادھر دیکھیے گا. اب وقت میں جب بھی یہاں پہ آؤں میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، پلیز اس کو اگنور کیجئے گا، لیکن جو مصدر ہے اسے سمجھئے گا. آپ جب مناسب سمجھیں آپ مجھے بتائیے گا. آپ کو عالم علی سنائیں گے، آپ کو حکیم علی سنائیں گے، آپ کو سائنٹسٹ علی سنائیں گے، آپ کو انجینئر علی سنائیں گے، آپ کو فلاسفر علی سنائیں گے، آپ کو جج علی سنائیں گے، آپ کو حکیم علی سنائیں گے، آپ کو سخی علی سنائیں گے. ارے چھوڑیے اس بات کو کہ بس علی نے تلوار چلائی اور بات ختم. تجھے کیا پتا علی کون؟ تجھے کیا پتا علی کیا؟ پڑھ دوں جملہ؟ کچھ ہو گیا تو سامنے سو. بابا جی دنیا اس سے بڑا کوئی عالم دیکھے گی جو منبر سلونی پہ بیٹھ کر دنیا سے کہے مجھ سے کچھ پوچھو، اور بیچ مجمع سے یہودی اٹھ کے سوال کرے یا علی ذرا بتائیے گا آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ پریوں پنچایت والا مجمع میں ڈیرے دار ماحول ہے، مرشد اجازت لے کے دعا کیجئے گا. میں اتنے زندہ مجمع میں جہاں خدا کی قسم داد اوپر نیچے ہونے پہ بلڈ پریشر لو اور ہائی ہوتے ہیں، میں تمام ریکوائرمنٹ سائیڈ پہ رکھ کے اپنے دل کا ایک درد بیان کر رہا ہوں. دنیا ایسا عالم دیکھے گی جو منبر سلونی پہ بیٹھ کر کہے یہودی میں علی کہہ رہا ہوں، یوں تو میرا خدا سب پہ نظر رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا. یہ پڑھے لکھے یہ ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھ نہیں بولو گے دکھ لگے گا. آپ
آپ سے زیادہ مسجد میں بندے پریشان ہو گئے، رکوعیاں چلی، آج علی نے کیا کہہ دیا، وہ کیا ہے جسے خدا ہائے ہائے ہائے، ارے وہ کیا ہے جسے خدا بھی نہیں دیکھتا۔ سینہ اطہر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد نے فرمایا، او یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ بات کر، تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا۔ ارے 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 اب چھوڑ دینا چاہیے بالکل۔ میں علی کہہ رہا ہوں، بہت بڑے باپ کے بیٹے اور بہت پیار کرنے والے بھائی عمار صاحب، عمار نوید عاشق صاحب، ان کے والد بزرگوار کی مجھ پہ بہت مہربانی ہے، بہت پیار کرنے والے شخص۔ میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتے۔ 1.5 منٹ بقایا نوکری ہے، 1.5 منٹ گن کے 1.5 منٹ، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کب آپ کو سلام کرنے کا موقع ملے۔ بیچ مجمع سے اٹھ کے ایک یہودی نے سوال کیا، یا علی مجھے آپ کے آقا کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھائی یہ میرے 1.5 منٹ ہے، مولا کا واسطہ یہ مہربانی کرنی ہے، آپ نے دیکھنا مجھے، میں اگر آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں بور نہیں کرنے آیا، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کہیں اور دیکھیں گے میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں اتنے زندہ مجمع سے دل توڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں بڑا سینسٹیو آدمی ہوں، آپ دیکھو بس میری طرف۔ یا علی مجھے آپ کے آقا کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھا۔ یا علی اگر آپ کے آقا اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے، ان کی رہائش کہاں تھی جب کچھ نہیں تھا اور یہ تھے؟ سوال ایگزسٹ کر رہے، جب کچھ نہیں تھا اور یہ تھے تو پھر یہ ایکو بند کیجئے گا، تو پھر کم کیجئے گا، تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں میں علی تجھے بتاتا ہوں، اب علی کا علم سنا رہا ہوں۔ جتنے اہل سنت برادران ہیں جب واپس اپنی برادری میں میرے بھائیوں جانا، انہیں جا کر فقط اتنا بتانا کہ شیعہ لوگوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے، سنی کیسے جاتی ہے۔ علی فرماتے ہیں مجھ سے سن، تو نے پوچھا ہے میرے آقا رہتے کہاں تھے جب کچھ بھی نہیں تھا؟ علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، اس نے خلق کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے۔ بابا عامر شاہ جی میں چنگے چنگے شعر چھوڑ کے نا تے میں چنگے چنگے ممبر کٹن والے شعر چھڑ کے تے مجمع پبل تے چاؤن والی گلاں چھڑ کے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، شاید کسی مسئلے کا حل نکل آئے۔ میرا ضمیر خدا کے سامنے مطمئن ہے، جو ایسے ہی ذاکر کو اگنور کرے میں اس بندے سے کبھی بات کرتا بھی نہیں ہوں۔ بات اس بندے سے کر رہا ہوں جس کی میرے ساتھ فریکوینسی ملی ہوئی ہے، جس کا مجلس میں ذہنی حاضر نہیں ہے، اس سے کیا بات کروں؟ دیکھنا میری جانب۔ علی فرماتے ہیں اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، اس کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، پھر اس نے 1,000 نوری سال تک ایک ایک حجاب میں میرے آقا کے نور کو رکھا۔ تو نے پوچھا ہے نا یہ رہتے کہاں تھے، تو آ علی سے سن اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے تو۔ علی فرماتے ہیں 1,000 نوری سال تک میرے آقا کا نور ایک ایک حجاب میں رہا، وہ حجاب جو اللہ نے بنائے تھے۔ علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا۔ علی فرماتے ہیں 1,000 نوری سال، عام سال نہیں نوری سال۔ عام سال یہ آپ کی گھڑی کی ٹک ٹک والا ہوتا ہے، اور نوری سال ایسا نہیں ہوتا۔ اسے انگریزی کی اصطلاح میں کہتے ہیں لائٹ ایئر، اردو میں کہتے ہیں نظر کا فاصلہ۔ ڈھیر سارے جوان ہیں جو کالج یونیورسٹی تک پڑھے ہوئے ہیں، تصدیق کرنا مولا کا واسطہ، مجھے اتنے بڑے مجمع میں پڑھے لکھے جوانوں کا رہا نہ کرنا۔ دنیا کا ایک سب سے بڑا سائنٹسٹ گزرا تھا جس کا نام تھا ایلبرٹ آئنسٹائن، وہ ایک تھیوری لے کر آیا تھا E=mc²، جس میں اس نے روشنی کی رفتار کو کیچ کیا تھا۔ روشنی کی رفتار جو اسے مجھے بلب بال ہو تے روشنی ہو بنجے دی سپیڈ کتنی ہے، تو جو اس نے نتیجہ نکالا تھا وہ تھا 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل، یعنی تقریباً 3.5 پونے 4 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کرنے والی چیز کو کہتے ہیں نظر کا فاصلہ، لائٹ ایئر۔ جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے اسے 1,000 نوری سال تک کتنا وقت چاہیے، گھر جا کے کیلکولیٹ کرنا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اسے بھی ڈیفائن کروں۔ علی فرماتے ہیں ایک ایک حجاب میں 1,000 نوری سال تک وہ نور اس
ذات کی تسبیحیں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں اس نے سب سے پہلے میرے آقا کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا, حجاب عصمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا, حجاب العزت کے بعد حجاب عصمت میں عظمت میں رکھا, حجاب عظمت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا, حجاب صحانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا. میں آگے نہیں پڑھوں گا اگر ایسے بیٹھے رہے تو. حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا, حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا, حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا, حجاب وفا کے بعد حجاب عطا میں رکھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے 1,000 نوری سال تک جب میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کر کے باہر آ گیا تو یہودی یہ وہ حسین ٹائم تھا جب ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا. اس نے اپنے محبوب کے نور کو سامنے رکھا, اس نے کچھ نہیں کیا, وہ بس دیکھتا گیا اور وہ خطاب دیتا گیا, وہ دیکھتا بھی گیا, وہ فرماتا بھی گیا, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم. پتہ نہیں وہ بندے کون ہیں یار جو ذاکر کی محنت برباد کرتے ہیں. تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسل ہے, تو ہی نبیوں کا خاتم ہے, تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے. علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب اوپر سے خطاب آ رہے تھے اور نیچے سے شکرانے کے سجدے جا رہے تھے. نسیم بھائی سر چڑھ آئے. اوپر سے اللہ خطاب اصغر بھیج رہا تھا, نیچے سے نور شکرانے کے نفل بھیج رہا تھا. خطاب آ رہے تھے, سجدے جا. کیمرے مینوں تیار رہے یار. خطاب آ رہے تھے, سجدے جا. میں سوشل میڈیا کا ذاکر نہیں, میں ممبر پہ محنت کرنے والا ہوں. خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے, خطاب آ رہے تھے, سجدے جا رہے تھے. علی فرماتے پھر ایک ایسا ٹائم آیا اس نے خطاب تمام کیے. جب اس نے خطاب مکمل کیے تو میرے آقا کے نور نے سجدے تمام کیے. خطاب تمام ہوئے, میرے آقا کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا. علی فرماتے خطاب تمام, سجدے تمام. یہودی یہ وہ پیارا وقت تھا جب اس نے کچھ نہیں کیا, وہ بس اپنے حبیب کو دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. دیکھ بھائی نسیم پڑھو جملہ, پڑھو جملہ, پڑھو. دیکھتا گیا, آپ ادھر دیکھیے, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. علی فرماتے یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. ارے مولا کا واسطہ, بیٹھنا میرے بھائیوں, ابھی بیٹھنا, ابھی بیٹھنا, مجھے جملہ پڑھنے دیں آخری صف تک. علی فرماتے ہیں اس نے ایسے دیکھا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے پر, ارے مجھے دیکھنا ہو میرے بھائیے, وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے جب وہ عاشق ہوا تو پھر بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی. بابا عامر ربانی صاحب کی بلا, میں کس بندے سے یہاں نگاہ بے نگاہی کی گرمی کی داد لوں, مجھے بتائیے. یعنی نور کو اس ذات کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی لگی. جب گرمی لگی تو پسینہ آیا, پسینہ آیا تو وہ جو عرق تھا اس کے قطرات گنے گئے. جب قطرات کی تعداد گنی گئی تو وہ تعداد تھی 1,23,999. یعنی ایک کم, پتہ نہیں وہ بندے کون ہے, ایک کم 1,00,000. فیروزی چولے علیہ سرچانی, ایک کم 1,24,000. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عشق کہتے کسے ہیں یا عشق ہوتا کیا. ہم بیچاروں نے تو 2024 میں عشق بدنام کر دیا, ہم نے تو بیکار کر دیا. بابا ریاض شاہ جی رتوال والے, خدا ان کی کمر کو ٹھنڈک دے, وہ فرمایا کرتے تھے بس عشق یا انہوں نے اس سے کیا یا اس نے ان سے کیا, ادروائز نہ کوئی کر سکا نہ کسی سے ہو. حیران ہو کے نہ تیاری کر بولن دی, نہ کوئی کر سکا نہ کسی سے ہو سکا, نہ کسی کے بس کی بات تھی. اس نے سوچا میں نے کیا عشق. ایک بات بتاتا چلوں, یہ جو پسینہ ہوتا ہے نا, یہ پسینہ یہ محبوب کا دور بندے کو اپنا بھی اچھا نہیں لگتا, اپنا بھی چنگا نہیں لگتا, محبوب دور دی گل ہے. لیکن عشق اسے کہتے ہیں. اس نے کہا میں نے کیا ہے عشق, میرے عشق کو آیا ہے پہلا پسینہ. پسینہ ضائع کر دوں تو محبت کی توہین ہے. ارے پسینہ ضائع, بیٹھیے گا ابھی سن کے, پسینہ ضائع کروں تو محبت کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ہم پسینہ ضائع نہیں کرتے, ارے ہم نے عشق کیا ہے. عشق کا
کا تقاضا یہ ہے اسی پسینے کو اکٹھا کرتے ہیں اور عشق کیا ہے تو پھر اسی پسینے کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ بیٹھنا ابھی جملہ سننا، آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ بناتے ہیں، یحییٰ بناتے ہیں، الیاس بناتے ہیں، خضر بناتے ہیں۔ اس نے پسینہ اکٹھا کیا پیر عامر شدی بادشاہ، اس نے ایک ایک قطرے، مصائب نہیں پڑھوں گا اب ہمت ختم ہو رہی ہے، اس نے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنایا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں۔ شاید میں جلدی کر گیا، شاید یا تو سمجھ نہیں سکیا میرا پھرا، پسینے کے قطرے سے نبی بن رہے ہیں۔ پسینے کی یہ ویلی، اے آیا اے سٹیا، یہ جھٹکنا نہ دے، مجھے جواب تو دے، اوہ کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں، اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ؟ بیٹھو، ارے بیٹھئے نیچے، ارے بیٹھئے، بات سنیے ابھی، ارے کیا وہ ہستی مجھ جیسا؟ بابا جی ممبر عسکری چھوڑ رہا ہے، آخری 15 سیکنڈ میں کہتا ہوں پنڈال پاؤں پر اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو آدم و عیسیٰ کہتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں سن، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میرے آقا کے پسینے سے بنا۔ اب علماء، عرفاء، ادباء، فقہاء، خطباء، فقراء، شورا، یہ 6-7 طبقے طالب علم علی عباس عسکری کو اس کے سوال کا جواب دیں۔ میں سوال کر رہا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے، جو جو نبی میرے آقا کے پسینے کے قطروں سے بنے ان نبیوں کے نام کیسے لیے جاتے ہیں؟ مجھ سے سن، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کا ٹائم بھی نہیں، اور جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔ Saya bawa siap, cepat lama, urap jam 9.